Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah khatam nabiyyin wa rahmatullahi alayhi. What is the condition of the world economy now? In which direction world economy is moving? And what are the impacts on the third world countries, including Pakistan? There are certain things which happen now. These have not happened for the last 30 years. As per the IMF report, انہوں نے کہا کہ جتنا اکنامک ریسیشن اس وقت دنیا میں ہے پچھلے 30 سال میں دیکھنے کو نہیں آیا. اٹ مینس دا ورلڈ از پاسنگ تھرو ایپیسوڈ آف اکنامک ریسیشن. اس سے پہلے دنیا کا بہت بڑا اکنامک ریسیشن 1930 کا مشہور ہے. اینڈ آفٹر دیٹ دیر ور 2-3 ٹرمائلس، جس میں ایک لیٹ 90s میں ساؤتھ ایسٹ ایشیا جو ہے، تھائی لینڈ، ملیشیا، انڈونیشیا، یہ جو ممالک تھے، میانمار، ان میں ایک اکنامک ٹرمائل آیا. اس کے بعد ایک زیادہ بڑا جو کہ جس نے سارے یورپ کو اپنی لپیٹ میں لیا، یونائٹڈ اسٹیٹس کو بھی، وہ 2007-8 کا اکنامک ٹرمائل تھا. اور اس کے بعد یہ جو آیا ہے یہ اب ہے رائٹ ناؤ وی آر پاسنگ تھرو دیٹ. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ٹریگر کیسے ہوا، اس کی میجر ریزنز کیا ہیں. اس کی کچھ پہلے تو انڈیکیشنز کی بات کر لیتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں بڑا کم انفلیشنری ریٹ اتنا ہوا جتنا اب ہوا ہے. تو وہاں پھر پرائسز جو ہیں مختلف کموڈیٹیز کی انکریز ہوئی ہیں. اسی طرح آپ یورپ کا کرائسس دیکھیں، یورپ اکنامک کرائسس میں اس کا جی ڈی پی گروتھ ریٹ سارے یورپ کا آلموسٹ نیچے گیا ہے. انفلیشنری ٹرینڈز ہوئے ہیں، مہنگائی ہوئی ہے، لوگوں کی پرچیزنگ پاور کم ہوئی ہے. یو کے میں 35,000 ینگ ڈاکٹرز پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ ہماری سیلری جو ہے 35% کے قریب آپ انکریز کریں. اسی طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں فرانس میں بھی ایک اکنامک کرائسس ہے، اور وہاں جب فرانس کی گورنمنٹ نے پینشن کی جو ایج ہے اس کو بڑھانا چاہا 62 سے 64 ایئرس، تو پروٹیسٹ ہوئے. اس لیے انہوں نے کہا کہ اگر 2 سال آپ لوگوں کو اسی طرح جاب میں رکھیں گے تو نئی ریکروٹمنٹس نہیں ہوتی. اور مقصد یہ تھا کہ گورنمنٹ اپنے پینشنری جو لائبلٹیز ہیں ان کو کم کرنا چاہتی ہے. اس سے پہلے آپ دیکھیں جب یہ اکنامک ٹرمائل تھا 2010 تک یہ جاری رہا، تو گریس میں بڑی بری حالت ہوئی، اور پھر گریس جو ہے وہ آن دا ورج آف ڈیفالٹ جب گیا تو یورپین سینٹرل بینک نے اس کو بیل آؤٹ کیا. اسی طرح کے یہ 2008 سے لے کر 10 کے درمیان اٹلی اور اسپین یہاں اکنامک کرائسس آئے تو اور اس کے پولیٹیکل فال آؤٹس ہوئے اور اس کی حکومتیں گری. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ لیٹسٹ جو ہے سری لنکا جو ہماری ویسینٹی میں کرائسس آیا وہ ابھی تک سنبھالا نہیں جا رہا. آئی ایم ایف سے پیسے نہیں مل رہے، لیکن وہاں اسی طرح بہت زیادہ انفلیشنری ٹرینڈز ہیں. پاکستان میں آپ دیکھیں کہ آج کی تاریخ میں جو ڈالر کا انٹر بینک ریٹ ہے وہ 290 سے کراس کر گیا، اور یہ مسلسل بڑھتا جا رہا ہے. یہ بتا رہا ہے کہ ہمارے پاس فارن ایکسچینج کی بہت زیادہ کمی ہے، اور ہم کئی امپورٹنٹ چیزیں بھی امپورٹ نہیں کر پا رہے، جس سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کئی چیزوں کی کمیابی ہو گئی ہے. ایون گورنمنٹ از کنسرن اباؤٹ ایٹیبلز اینڈ دا میڈیسنز، اور کئی فیکٹریاں بند ہوئی ہیں اس لیے کہ ان کو را مٹیریل نہیں امپورٹ وہ کرنے کی پوزیشن میں ان کو اسٹیٹ بینک فورن کرنسی نہیں دے سکتا. ریمیٹنسز کم ہوئی ابراڈ سے، اور انویسٹمنٹ کم ہوئی پاکستان میں. اس کی ایک وجہ پولیٹیکل کرائسس بھی ہے. جس ملک میں پولیٹیکل کرائسس ہو اور رول آف لا کے بارے میں لوگوں کی ریزرویشنز ہوں، اس ملک میں انویسٹمنٹ نہیں آتی. انویسٹمنٹ ایک بہت بڑا سورس ہوتا ہے فورن ایکسچینج ارن کرنے کا، اور جب اسی طرح کے کچھ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کا بھی ایلیمنٹ ہو تو پھر آپ دیکھیں کہ اس ملک میں فورن وزٹرز بھی نہیں آتے، تو ٹورزم انڈسٹری بھی ایڈورسلی افیکٹ ہوتی ہے. اب چونکہ یورپ کی اکانومی نیچے گئی، اس کی پرچیزنگ پاور کم ہوئی،
امریکہ کی پرچیزنگ پاور کم ہوئی، اکارڈنگلی پھر اس کے امپیکٹ دوسرے ملکوں پر پڑتے ہیں. تو یہ جب اکانومی نیچے جاتی ہے، جیسے آئی ایم نے کہا کہ ساری دنیا کی اکانومی نیچے جا رہی ہے، تو نیچے سے مراد ایک شکل ہوتی ہے کہ ان میں قوت خرید کم ہو جاتی ہے. جب ملکوں میں قوت خرید کم ہو تو آپ کی ایکسپورٹس کم ہو جائیں گی. ہماری ایکسپورٹس یورپ کو ہوتی تھیں، لیٹن امریکہ کو بھی ہوتی تھی، آسٹریلیا کو بھی ہوتی تھی. جب ساری دنیا اکنامک کرائسس میں ہو تو آپ کے ایکسپورٹس متاثر ہوں گی، اور اس لیے بھی متاثر ہماری ہو رہی ہیں کہ وہ چیزیں مینوفیکچر نہیں کر پا رہی جن کے لیے انہیں سرٹن امپورٹڈ کوموڈیٹیز کی ضرورت ہوتی ہے. دیٹ از پارٹ آف دا مینوفیکچرنگ انڈسٹری. اب جہاز جیسے کراچی لنگر داس ہوں اور وہاں سے مال ہم نہیں چھڑا سکتے اس لیے کہ جو ادارے ہیں وہ فارن ایکسچینج نہیں ان لوگوں کو دے رہے جنہوں نے ان مال کو خریدنا ہے. اور تھرڈ ورلڈ پھر زیادہ متاثر ہوتی ہے. تھرڈ ورلڈ کیوں متاثر ہوتی ہے؟ اس میں تھوڑا سا ایلیمنٹ مس مینجمنٹ اور کرپشن کا زیادہ ہوتا ہے. ویسٹ میں کمپیریٹیولی یہ دونوں ایلیمنٹ کم ہوتے ہیں، یعنی فائنینشیل مینجمنٹ کمپیریٹیولی ان کی تھرڈ ورلڈ سے بیٹر ہوتی ہے، اور وہاں کرپشن کا ایلیمنٹ بھی قدرے کم ہوتا ہے، اس لیے وہ ڈیفالٹ کی سٹیج پر جلدی نہیں جاتے. لیکن تھرڈ ورلڈ کے کنٹریز ایسے ہیں جو بڑی جلدی ڈیفالٹ سٹیج پر جاتے ہیں، ان کی دونوں وجوہات کی وجہ سے. دے آر پور ان فائنینشیل مینجمنٹ، اور نمبر دو، دے آر ہینڈی کیپڈ ایز فار ایز arresting the trend of rampant corruption. پھر کیا کرتے ہیں کہ جب یہ بالکل ان کے پاس فارن ایکسچینج ختم ہو جاتا ہے، they knock the door of so many countries which are friendly to them. سب سے پہلے تو ان کو کہتے ہیں کہ آپ ہمیں جو قرضے آلریڈی دیے ہوئے ہیں، we are not in a position to pay back the installments، تو آپ رول اوور کر دیں، یعنی ڈیفر کر دیں جو قرضے ہم نے آپ کو ادا کرنے ہیں ان کی پیمنٹ کو ڈیفر کر دیں، جن کو جنرلی وہ مان لیتے ہیں، ڈیفر کر دیتے ہیں بینگ فرینڈلی کنٹری. لیکن اس کے بعد ان کا گزارا نہیں ہو رہا ہوتا، دے نیڈ لاٹ آف منی. پھر یہ ان سے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں مزید لون دیں. جب وہ دیکھتے ہیں کہ اس ملک کی اکانومی ٹھیک نہیں ہے تو وہ لون دینے سے انکار کر دیتے ہیں. پھر کوئی اور وے آؤٹ نہیں ہوتا تو یہ پھر آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں. اب یہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ جو ہے، یہ دنیا کا یہی جو فائنینشیل سسٹم ہے اس کو سٹیبلائز کرنے کا ایک ادارہ ہے. لیکن ان میں پیسے کون ڈالتا ہے؟ ان میں پیسے ڈالتے ہیں یہی ملک کی دنیا کے، اور یہ جو ڈالتے ہیں اس کا تعلق ہوتا ہے جس کا جتنا بڑا جی ڈی پی ہے یا جتنی بڑی رچ اکانومی ہے اتنا ہی وہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے. اب جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی اکانومی یونائٹڈ اسٹیٹس ہے، تو سب سے زیادہ اس میں آئی ایم ایف میں کنٹریبیوٹ یونائٹڈ اسٹیٹس ہی کرتا ہے. اور یہ اصول بنایا گیا ہے کہ جو جتنا کنٹریبیوٹ کرے گا اتنا ہی اس کے ڈیسیژن میکنگ میں اس کا رول ہوگا. اب چونکہ یونائٹڈ اسٹیٹس سب سے زیادہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے یا اس کے یورپین الائز، تو اس لیے اس میں زیادہ سے یا ڈیسائیڈنگ پاور انہی کی ہے. یوں کہہ لیں G7 ہے، اوکے. اب جب اس کے پاس پاور ہے تو یہ ایک پوائنٹ ہے کہ لوگوں کو کیوں لون دیں، کس پوائنٹ پر دیں، ان کی انٹرسٹ کیا ہے. جیسے ایک کلیشے ہے کہ there is no free lunch in the world، یہ پھر ان کی اپنی کنسیڈریشنز ہوتی کہ جو ملک ڈیمانڈ کر رہے ہیں پیسے، ان کی پالیسیز کیا ہیں. انٹرنیشنلی دو پالیسیز ہوتی ہیں، ایک پولیٹیکل لیول پر ہوتی ہے، ایک اکنامک پالیسی ہوتی ہے، انویسٹمنٹ پالیسی ہوتی ہے. یہ کہتے ہیں آپ کی انٹرنیشنل پولیٹیکل جو پالیسی ہے اور آپ کی جو انویسٹمنٹ ٹریڈ اینڈ اکنامک پالیسی ہے وہ پھر ایسی ہو جیسی آئی ایم ایف چاہتا ہے اور آئی ایم ایف کو کنٹرول کرنے والے چاہتے ہیں، تاکہ ان کے مفادات ان کو ملیں. کیونکہ وہ خود اکنامک کرائسس میں، ابھی جیسے میں نے بات کی کہ رائٹ ناؤ امریکہ از ان اکنامک کرائسس، فرانس از ان اکنامک کرائسس، یو کے از ان اکنامک کرائسس. تو اگر یہ کنٹریبیوٹنگ ہے آئی ایم ایف کو، تو یہ ملکوں کو لون دیتے وقت نہیں دیکھیں گے کہ اس کا جو ریٹرن ہے یا الٹیمیٹلی جو اس کے کنسیکوینسز ہیں
اس کا ہماری اکانومی کو یا ہماری پولیٹیکل جو ورتھ اور سے ہے ایٹ دا انٹرنیشنل لیول اینڈ اور انفلوئنسز، اس کو وہ کتنا آگمنٹ اسٹرینگتھن کرے گی، ری انفورس کرے گی۔ اسی لیے اس سے ہمیشہ کنڈیشنلٹیز اٹیچ ہوتی ہے۔ سب سے بڑی کنڈیشنلٹی اس کی یہ ہوتی ہے کہ جس کنٹری کو آپ پیسے دے رہے ہیں، کیا اس میں اتنی جان پیدا ہو جائے گی جو نئی پالیسیاں جو ہم ان کو بتا رہے ہیں ان کے بعد کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکیں اور ہمارے پیسے ہمیں واپس کر سکیں، چونکہ انہوں نے یہ پیسے سرکولیشن میں رکھنے ہوتے ہیں۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ وہ کرو جس سے آپ اپنا ریونیو شیورٹی کے ساتھ کلیکٹ کر سکتے ہیں۔ وہ کیا طریقہ رہ جاتا ہے دنیا میں؟ ایک ہی، کہ آپ عوام سے جو ریونیو کلیکٹ کرتے ہیں، جس ریٹ سے ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں یا ان کی یوٹیلیٹیز آپ فروخت کرتے ہیں، جیسے بجلی یا گیس یا پیٹرول ہے، آپ اس کا ریٹ بڑھا دیں۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہر شخص نے لازمی استعمال کرنی ہے۔ تو جب انکریز ریٹ ہو جائے گا تو یہ پھر آپ کے ریونیو میں اضافہ ہو جائے گا۔ لہذا یہ آئی ایم ایف کی پہلی کنڈیشن ہمیشہ ہوتی ہے، اور وہی پاکستان نے بھی اپلائی کر دی۔ اسی طرح سری لنکا سے ہوا۔ سری لنکا کا آج ہی میں دیکھ رہا تھا ایک ویڈیو کہ سری لنکا میں لوگ پروٹیسٹ کر رہے تھے کہ ہمارے جی بجلی کا ریٹ بہت بڑھ گیا ہے۔ ایک سیلریڈ پرسن بات کر رہا تھا کہ مجھے جو تنخواہ ملتی ہے وہ تو کھانے پینے کی چیزیں خریدنے میں ہی ختم ہو جاتی۔ اب یہ بجلی کا بل ہاتھ میں لیے بیٹھا تھا، الجزیرہ دکھا رہا تھا، وہ کہتا ہے یہ بجلی کا بل کون دے؟ اور جبکہ بجلی کا بل جو ہے وہ پہلے سے بڑھ چکا ہے، وہ آئی ایم ایف کے کہنے پر، چونکہ وہ بھی پاکستان کی طرح آئی ایم ایف کے دروازے پر بیٹھا ہوا ہے اور آئی ایم ایف پیسے ریلیز نہیں کر رہا ابھی تک۔ وہ کیوں نہیں ریلیز کر رہا؟ وہ کہتا ہے مجھ پر پریشر بڑے بلڈ اپ ہو گئے، ساری دنیا اکنامک کرائسس میں آ گئی ہے، ہر بندہ میرے دروازے پر بیٹھ گیا ہے۔ 4 بلین سے زیادہ وہ ایجپٹ کو دے چکا ہے، اور اسی طریقے سے اور بھی افریقہ کے چھوٹے چھوٹے ملکوں میں دیے ہیں اس نے پیسے۔ سب سے زیادہ یوکرین کو دے رہا ہے، اور یوکرین جو ہے وہ ایک پولیٹیکل ایکسپیڈینسی بن گیا ہے۔ اس لیے جیسے میں نے کہا کہ امریکہ فور فرنٹ پر ہے اس کے ڈیسیژن میکنگ میں، تو اب یوکرین کی جنگ جو ہے وہ امریکن بلاک کی جنگ ہے۔ انہوں نے اپنی عزت کا مسئلہ بنایا ہوا ہے، نہ صرف عزت کا بلکہ اپنی پولیٹیکو اکنامک جو اسٹرینتھ تھا انٹرنیشنل لیول پر، اور جو یورپین اسٹرینتھ تھا، اور اس میں رشیا کو کمزور کرنے کے لیے جو پالیسی ہے کہ رشیا کو بلیڈ آؤٹ کرو یوکرین میں اور اس کے جنگی اخراجات کو اتنا بڑھا دو، جس طرح افغانستان میں کیا تھا کہ ایک پراکسی وار کے ذریعے 10 سالہ جنگ میں رشیا کی، یعنی اس وقت سوویت یونین تھا، اس کے اخراجات اتنے بڑھا دیے کہ وہ اتنا کمزور ہو گیا کہ فیڈریٹنگ یونٹس کو ساتھ نہیں رکھ سکا اور ڈس ممبر ہو گیا۔ اسی طریقے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ دس از اندر اپرچونٹی ناؤ۔ لہذا وہ یوکرینینز لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ کو ہم پیسہ دیتے ہیں، اسلحہ دیتے ہیں، آپ کو ٹریننگ دیتے ہیں، فائٹ ود دا رشینز۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ رشیا کا ایڈوانس رک گیا ہے، بٹ دا وار از گوئنگ آن۔ اب اس کا کیا اثر ہو؟ اس وقت افغانستان میں امریکہ، سعودی عربیہ، یو اے ای، انہوں نے مل کر پیسے لگائے۔ اب یہ ہے کہ امریکہ بھی لگا رہا ہے پیسے، اور اس کے ساتھ اس کے یورپین الائز کہہ رہا ہے ان کو تم پیسے لگاؤ۔ آپ دیکھیں رشیا کی اکانومی تو ذرا متاثر ہوئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ امریکہ اور یورپ کی اکانومی متاثر ہوئی۔ دنیا کا اصول یہ ہے کہ دنیا کا جتنا بڑا اکنامک جائنٹ ہو، اتنے ہی اگر اس کے مسائل ہوں تو اس کے مسائل کا ایک ڈومینو افیکٹ یا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوتا ہے آل اوور دا ورلڈ۔ امریکہ اور یورپ کی اکانومی کا متاثر ہونا یہ ہے کہ ساری دنیا کی اکانومی متاثر ہوگی، اس لیے کہ ہماری ٹریڈ ان سے زیادہ لنکڈ ہے۔ یہ دنیا کا جو جی ڈی پی ہے اوور آل، اس کا بہت بڑا چنک جو ہے یہ G7 ہے جو کہ کنٹرول کر رہے ہیں، تو اس لیے اس کا امپیکٹ یہ پڑا۔ تو کازز میں ایک جو امیڈیٹ کاز ہے اس وقت جو ہے وہ یوکرینین وار نے ٹریگر کیا۔
سب سے پہلے تو کیسے ٹریگر ہوا، یہ آئل پرائسز بھی دنیا کا بڑا ایک سینسٹیو پوائنٹ ہے کہ دیکھیں رشیا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تقریباً 40% یورپ کی جو گیس سپلائی ہے وہ رشیا سے آتی تھی، اس کی پائپ لائن بیلاروس سے گزرتی ہیں، یوکرین میں سے بھی گزرتی ہیں اور اس کے علاوہ بھی گزرتی ہیں، ایون بالٹک سی میں سے نارڈ سٹریم کے نام سے 2 پائپ لائن ہیں، وہ جرمنی کو سپلائی کرتی ہیں۔ اس میں آپ دیکھیں کرائسس کیسے ڈیولپ ہوا، جب ایک دم جنگ شروع ہوتی ہے تو دنیا میں خبر کیا پھیلتی ہے کہ انرجی کرائسس ہو جائے گا، اس لیے یورپ کو انرجی متاثر ہوگی، اور یورپ کو انرجی متاثر ہوئی کیسے؟ اتفاق ایسا ہے کہ امریکہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ یورپ اس سے خریدے، چونکہ رشیا سے خریدنے کا مطلب یہ تھا کہ رشیا کی اکانومی کو سپورٹ کرنا۔ اب رشیا کو اکنامیکلی چونکہ کرپل کرنا تھا تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا بار بار امریکہ نے کہ تم رشیا سے گیس خریدنی بند کر دو، اور رشیا بھی سمجھتا تھا کہ ان کی ڈپینڈنس مجھ پر ہے، میں جب گیس بند کروں گا تو ان کی انڈسٹری چلنی بند ہو جائے گی، تو لہذا دونوں کام ہوئے، رشیا نے بھی گیس کو بند کیا تاکہ انڈسٹری ان کی متاثر ہو، اور یہاں تک کہ سردیاں جب بجلی گزری ہیں تو اس میں جب کمی ہوئی تو راشننگ ہوئی وہاں، اور دوسرا پھر یورپ نے امریکہ کو کہا کہ ہمیں پھر آلٹرنیٹو کو دیں۔ آلٹرنیٹو کے لیے امریکہ نے کہا ایک تو شیل گیس میری اپنی ہے، یہ اتفاق سے دنیا کا بہت بڑا ذخیرہ امریکہ میں دریافت ہوا ہے شیل گیس، تو وہ کہاں امپورٹر ہوتا تھا 2-3 ڈیکیڈز اگو، اب وہ ایکسپورٹر آف انرجی ہے امریکہ، تو اس نے کہا کہ میں آپ کی کمی دور کروں گا، اور دوسرا اس نے کہا کہ میں عربوں سے بھی لے کے دوں گا، قطر اور سعودی عرب یہ چونکہ میرے انفلوئنس میں ہیں، ان کو میں کہوں گا کہ تم تیل کی اور گیس کی پیداوار کو بڑھاؤ۔ کیوں؟ بڑھانے سے ایک تو سستی ملے گی یورپ کو، پلس جو رشیا ہے اس کی تیل کی قیمتیں ڈاؤن ہوں گی، قیمتیں ڈاؤن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رشیا کی اکانومی یا اس کی انکم کم ہو، تو آپ نے دیکھا کہ ایک انٹرنیشنل سینیریو ڈیولپ ہوا پہلی دفعہ کہ کبھی بھی سعودی عربیہ نے امریکہ کو نو نہیں کہا، لیکن جو بائیڈن خود وہاں آئے اور انہوں نے کہا سعودی عرب میں کہ آپ تیل کی پیداوار کو بڑھائیں تاکہ تیل کی پرائسز کم ہوں، انہوں نے انکار کیا۔ یہ چیزیں ساری بتاتی ہیں ایک انٹرنیشنل کرائسس کو، تو یہ ساری چیزیں یعنی انرجی پلس یہ کہ کئی چیزیں یوکرین سے جو پیدا ہوتی تھیں پرٹیکولرلی سیریلز اینڈ آئل سیڈز، یہ وہ اینڈ ویٹ آلسو، وہ دنیا کا بڑا ایکسپورٹر تھا، جب وہاں جنگ ہو گئی شروع تو اس کی بھی کمی پیدا ہوتی۔ اور ایکیڈیمکلی جب ہم ڈسکس کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں کلائمیٹ چینج کا بھی ایفیکٹ ہوا، کہ اس کے ایڈورس ایفیکٹ ود دا پیسج آف ٹائم بڑھ رہے ہیں، دنیا میں ڈراؤٹس بڑھ رہے ہیں اور ٹورینشیل رین سے کئی علاقوں میں فلڈز آ رہے ہیں، اور یہ دونوں ہی سینیریو ہوتے ہیں کلائمیٹ چینج کے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ اس وقت رائٹ ناؤ جو صومالیہ ہے دیٹ ہیز بین ہٹ ود دا ورسٹ ڈراؤٹ کنڈیشن، اور یونائٹڈ نیشنز کا جنرل سیکرٹری وزٹ کر رہا ہے کہ اس کو کیسے ہم ہیلپ آؤٹ کریں۔ باقی ایک اور امپیکٹ ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس جب جو بائیڈن آئے تو اس نے کہا کہ اس کی پالیسی، جب انٹرنیشنل پالیسی اس نے ڈکلیئر کی، اس میں چائنا فیکٹر تو سرٹنلی اٹ واز دیئر، تو چائنا کے بارے میں اس کے جو الفاظ تھے وہ تھے کہ آئی ول بی ویری ٹف آن چائنا، اور پریکٹیکلی اس نے اس بات کا ثبوت دیا۔ یہ جو وار لائک سچویشن ہوتی ہے یہ بھی دنیا پر اکنامیکلی نیگیٹیولی افیکٹ کرتی ہے۔ ایک تو وار میں پیسہ خرچ ہوتا ہے، وہ جو پیسہ خوراک کے لیے، انسان کی ایجوکیشنل اور ہیلتھ اور دوسری جو فیسلٹیز اور گروتھ ہوتی ہیں اس کے لیے جو استعمال ہونا ہوتا ہے، وہ آپ دیکھیں جنگ میں جھونکا گیا، یہ کام ہو رہا ہے یوکرین میں ہو رہا ہے۔ دوسرا، آج میں دیکھ رہا تھا کہ امریکہ جو ہے فلپین سے مل کر ساؤتھ چائنا سی میں بہت بڑی ملٹری ایکسرسائز کر رہا ہے، اب اگین ایکسپینسو، مطلب یہ کہ جو ساؤتھ چائنا سی ہے
جو چائنا اپنے انفلوئنس میں لا رہا ہے اور بڑا اسرٹیو ہے کہ جو کئی آئی لینڈس ہیں انہیبیٹڈ آف دا ساؤتھ چائنا سی، وہ مختلف ملکوں میں بون آف کنٹینشن بنے ہوئے ہیں۔ فلپین کہتا ہے کچھ میرے ہیں، ویتنام کہتا ہے کچھ میرے ہیں، اور امریکہ کسی صورت نہیں چاہتا کہ انٹرنیشنلی چائنا جو گرو کر رہا ہے بوتھ پولیٹیکلی اینڈ اکنامیکلی اینڈ ملٹریلی آج، وہ اتنا گرو نہ کرے۔ جب وہ چائنا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو لے کر آیا، 100 سے زیادہ ممالک اکنامیکلی لنک ہو گئے۔ جب ممالک اکنامیکلی لنک ہوتے ہیں تو پولیٹیکل لنکیج از آلویز دیئر۔ تو اس نے اس کے مقابلے میں فوراً آپ نے نوٹس لیا جو بائیڈن نے، اور B3W لے کر آیا G7 کی میٹنگ میں، اس سے بھی بڑا پروجیکٹ، یعنی وہ جو الفاظ تھے آئی ول بی ٹف آن چائنا، کہ وہ ریٹیلیشن بھی ہے اور کمپٹیشن میں بھی ہے، اور بالکل پیرالل اسی طرح موو کرنے کی کوشش کرتا ہے جیسے چائنا کر رہا ہے۔ اب اس نے پھر دیکھا کہ چائنا اس کے باوجود ایشیا میں ایکسپینڈ کرتا جا رہا ہے۔ چائنا کا انفلوئنس سب سے زیادہ ایشیا میں ہے، دوسرے نمبر پر افریقہ میں، اور تیسرے میں یورپ میں بھی گھس رہا ہے، اور چوتھے میں لیٹن امریکہ میں۔ اس نے پھر کیا کیا، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جیسے میں نے بتایا، ایک تو B3W لے کر آیا، ایک اس کے علاوہ اس نے 2 اور اسٹریٹجک نوعیت کے انٹرنیشنل الائنسز کریٹ کیے، آکس، آسٹریلیا، یونائٹڈ کنگڈم اور یونائٹڈ اسٹیٹس۔ یہ بھی چائنا کنٹینمنٹ، آسٹریلیا کا سینس یہ تھی اس کے آسٹریلیا کو میدان میں لایا جائے اور اس کو نیوکلیئر سب میرین بنانے میں UK ٹیکنالوجی ایکسٹینڈ کرے۔ دوسرا کوارڈلیٹر ڈائلاگ بھی کہتے ہیں، کہ جو انڈیا ہے یہ اس کا کرونک کمپیٹیٹر ہے، بوتھ ملٹری کمپیٹیٹر اینڈ اکنامک ایز ویل۔ تو لہذا یہ بھی انڈین اوشن میں یا انڈیا کی پیریفری میں جتنے کنٹریز ہیں وہاں ایک امپورٹنٹ کنٹری بننا چاہتا ہے، اور چائنا کے ساتھ اس کے بارڈر کنفلکٹس ہیں، بہت لمبے بارڈر۔ میک موہن لائن آپ دیکھیں، نارتھ میں کشمیر سے لے کر نارتھ ایسٹ چائنا کا جو کارنر میانمار کے ساتھ لگتا ہے، وہاں تک جتنا بارڈر ہے سب میں انڈیا کے اور چائنا کے کانفلکٹس ہیں۔ یہ پھر امریکہ نے انڈیا کو اپنا اسٹریٹجک پارٹنر بنایا، اور وہ اس سے ہمیشہ اچھے تعلقات رکھنے کی کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ انڈیا کے رشیا کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ وہ SCO میں ہوتے ہوئے چائنا کے ساتھ بھی وہ ٹریڈ کرتا ہے، لیکن امریکہ اسے نہیں چھوڑ رہا، اس لیے کہ امریکہ کہتا ہے کہ اس کی ایک ورتھ ہے، اور انڈیا اپنی اس ورتھ کو پیش نظر رکھتا ہے، اسے سمجھ ہے اور اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ لہذا اس نے اپنے تعلقات رشیا اور امریکہ دونوں سے بڑے اچھے رکھے ہوئے۔ اب جیسے S-400 رشیا کی بہت بڑی ایک ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس پروڈکشن ہے پیٹریٹ میزائل کے کمپیٹیٹر کے طور پر، تو وہ اس کی بیٹری اس نے خریدی رشیا سے، جبکہ امریکہ پسند نہیں کرتا کہ رشیا سے میرے اتحادی S-400 میزائل خریدیں، کیونکہ یہی جب ٹرکی نے خریدنے چاہے تو امریکہ نے ٹرکی کو بڑا تھریٹ کیا تھا کہ ڈونٹ ڈو دیٹ۔ خیر، کوارڈلیٹر ڈائلاگ کی میں بات کر رہا تھا، تو اس میں اس نے امریکہ نے کن ممالک کو شامل کیا، انڈیا، آسٹریلیا اینڈ جاپان، یہ سارے چائنا کی پیریفری میں، تو کہتے ہیں چائنا کنٹینمنٹ پالیسی۔ اب یہ جو میں بات کرنا چاہتا تھا، جہاں سے سٹارٹ کی وہی میں اینڈ کرنا چاہتا ہوں، کہ جب آپ اس طرح ایک وار لائک اور کنفرنٹریشن سچویشن کریٹ کرتے ہیں، اس میں تھوڑا سا اور میں اضافہ کر دوں، جب نینسی پیلوسی نے تائیوان کا وزٹ کیا، اب تائیوان ایک بہت بڑا سینسٹیو ایشو ہے بٹوین چائنا اینڈ یونائٹڈ اسٹیٹس۔ چائنا نہیں چاہتا کہ اس کے ساتھ امریکہ بہت زیادہ تعلقات رکھے، یا کوئی بھی ملک اس کو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس میں تسلیم کرے یا اس کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز قائم کرے۔ تو نینسی پیلوسی پریزیڈنٹ آف دا ہاؤس ریپریزنٹیٹیو، اس نے جب وزٹ کیا تو چائنا نے بہت زیادہ پروٹیسٹ کیا، حالانکہ چند سال پہلے بھی ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو سے آئے اسی لیول کے لوگ، تو چائنا کا پروٹیسٹ کا یہ لیول نہیں تھا۔
جتنا اس نے اس وقت تھریٹ کیا اور میزائل فائر کیے ہوا میں. اب یہ کیا مطلب ہے کہ جو چائنا ملٹریلی اکنامکلی اسٹرانگ ہوتا جا رہا ہے وہ اپنے جو اس کے سینسٹیو پولیٹیکل ایریاز ہیں اس میں وہ زیادہ اسرٹیو ہوتا جا رہا ہے. تائیوان کے بارے میں اسرٹیو ہوتا جا رہا ہے اور ساؤتھ چائنا سی کے بے شمار آئی لینڈز ہیں اس کے بارے میں اسرٹیو ہوتا جا رہا ہے. اور انٹرنیشنل انوائرمنٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر امریکہ سمٹ فار ڈیموکریسی کرتا ہے تو وہ بھی انٹرنیشنل کوآپریشن اور ٹریڈ کے حوالے سے ایک سمٹ انوائٹ کرتا ہے بیجنگ میں. گویا کہ یہ انٹرنیشنلی اپنے اپنے انفلوئنس کو ایڈوانس کرنے کی جنگ ہے. تو میں بات المختصر یہاں ختم کرتا ہوں. یہ جو سچویشنز ہوتی ہیں وار لائک سچویشن اور ایکچولی پراکسی وار بھی جاری ہو جیسے یوکرین کی وار ہے, یہ اس وقت کی سب سے خطرناک وار ہے کہ اس کے امپیکٹ سگنیفیکینٹ لیول پر ورلڈ کی اکانومی پر پڑ رہے ہیں. سو میں سو کے پاکستان پر بھی پڑے. آپ نے دیکھا کہ ہمارے ایکس پرائم منسٹر جب روس کا وزٹ کیا تو ان کو ناپسند ہوا امریکہ کو, اور دوسرا جب جنرل اسمبلی میں قرارداد پیش کی گئی امریکہ کی طرف سے کہ یوکرین پر جو رشین انویژن ہے اس کو کنڈیم کیا جائے, پاکستان ڈیڈنٹ یوز دا ورڈ آف کنڈیمنیشن. پاکستان نے کہا تھا دس از این ایشو بٹ اٹ ہیز ٹو بی ریزالوڈ بائی میکنگ یوز آف دا ڈپلومیٹک مینس. اور یہی پوائنٹ تھا انڈیا کا, یہی پوائنٹ تھا چائنا کا. بہرحال یہ وہ چیزیں تھیں میں بتانا چاہتا تھا کہ جو رائٹ ناؤ ورلڈ کا اکنامک سینیریو اتنا زیادہ پازیٹیو نہیں ہے اور بڑا ڈسٹریسنگ ہے. اس لحاظ سے بھی ڈسٹریسنگ ہے کہ یہ کوئی فوری طور پر ختم ہوتا نظر نہیں آتا. دس ول موو فارورڈ کوائٹ فار اے لانگ ٹائم. اور اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی بھی جو اکنامک کنڈیشن ہے وہ اتنی جلدی ٹھیک ہوتی نظر نہیں آ رہی. لیکن اس کی اکنامک کنڈیشن گرتی ہوئی کب سنبھلے گی اور واپس بہتری کی طرف کب جائے گی, یہ اس وقت جائے گی جب یہاں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی اور یہاں فیئر اینڈ فری نیشن وائڈ الیکشنز ہوں گے اور ایک عوام کی الیکٹ کی ہوئی صحیح معنوں میں 5 سال کے لیے حکومت قائم ہوگی. وہ پھر دنیا کے ساتھ معاہدے کرے گی, دنیا اس کے ساتھ اعتماد کے ساتھ لنک اپ ہوگی, انویسٹمنٹ آئے گی. پاکستانی ڈائسپورا جو کہ باہر کی ممالک میں بیٹھا ہے, سب سے پہلے تو کسی ملک کا ڈائسپورا ہی وہاں انویسٹ کرتا ہے جو آج کل رکی ہوئی ہے. تو جو ہی انویسٹمنٹ سٹارٹ ہوگی آپ دیکھیں گے فارن ایکسچینج آنا شروع ہو جاتا ہے, یعنی اس وقت ہماری اکانومی دوبارہ آن روڈ آ جائے گی. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کے کرتا دھرتا کب یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ پاکستان میں جلدی سے جلدی فیئر اینڈ فری الیکشن کا انتظام کیا جائے اور ایک سٹیبل حکومت قائم ہو جس کو دنیا بھی تسلیم کرے کہ یہ صحیح عوام کی نمائندہ حکومت ہے. تو دس از آل فار ٹوڈے. تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس یو.